والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہ بیان کافروں نے، مشرکوں نے یہ کہا قیامت کب آ جائے گی، بہت سن رہے ہیں، آتی کیوں نہیں ہے، کب آئے گی، کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے، ہمیں دوبارہ بنایا جائے گا. یہ تو کہانیوں کی باتیں ہیں. ان سے کہا گیا کہ زمین میں ذرا گھوم کے دیکھو، مجرموں کا انجام دیکھو، کتنی بستیاں، کتنی آبادیاں دھسا دی گئیں. اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کی ان چالوں سے اپنا دل تنگ نہ کرو. ان سے کہہ دو، آپ فرما دو کہ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو باز وہ چیز
جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ اس صورت میں مومنوں کی فتح و نصرت کا یا کافروں پر دنیاوی اور اخروی عذاب کا وعدہ اور وعید واضح ہے۔ ایمان والوں کو وعدہ دیا گیا کہ وہ کامیاب ہوں گے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو وعید سنائی گئی۔ وعید کے معنی جس میں ڈر سنایا جائے، وہ سنائی گئی کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عذاب پہنچے گا۔ کفار کا یہ کہنا کہ کب آئے گی قیامت، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، تو یہ تمسخر، جس کو ٹھٹھا کرنا کہتے ہیں، آپ کے اردو والے مذاق کہتے ہیں، دل لگی کے طور پر تھا۔ ایسی نیت سے اس طرح کے جملے یا اس طرح کا کلام کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ وہ مسلمان جن کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی، دیکھ لیں گے، یہ جملے بھی کہنے درست نہیں۔ بڑی دیکھی ہیں قیامتیں، بڑا سنا ہے، یہ اس طرح کے جملے کہنا انسان کو ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ذرا سا درد ہمارا جسم میں ہونے والا نہ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہم کہاں عذاب کا سامنا کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں ڈرنا چاہیے، کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ بعض کا لفظ آیا بعد الذی، بعض وہ چیز تو لوگ اس پر شاید تعجب کریں، تو بعض کا مطلب اس لیے یہ فرمایا کہ کفار پر دنیاوی عذاب تو جلدی آنے والے تھے، اور کچھ قبر و حشر میں ان کے لیے اور بعد میں عذاب جو آنے ہیں۔ پہلا عذاب اگر کہا جائے تو مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر بدر میں آیا کہ وہ 1000 کی تعداد میں سامان کے ساتھ آئے، پھر بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافر کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمیں اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، اور ہم کوئی ایسی صورت خود سے نہ کریں جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں دھیان سے سن لیں۔ ہر مسلمان کو اتنی بات معلوم ہونی چاہیے، اتنا علم ہونا چاہیے کہ کون سی بات سے میں ایمان سے نکل جاتا ہوں، یعنی میرا کون سا کام، میری کون سی بات مجھے ایمان سے نکال دیتی ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تم لوگوں نے اسلام کو اتنا تنگ کر دیا یا اتنا محدود کر دیا، چھوٹی چھوٹی بات پر کفر ہونے لگتا ہے۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے یہ مفتیوں کے فتوے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کی بات ہے۔ سچا مفتی بھی قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے۔ آپ کے ہاں معاشرے میں کتنے لفظ ایسے ہیں جو آپ گوارا نہیں کرتے، اس کو بے ادبی، بدتمیزی یا پتہ نہیں کیا کیا عنوان دے دیتے ہیں۔ تو دین کی بات کو ہلکا کیوں لیتے ہیں؟ یہ دین ہے۔ آپ کسی ادارے میں جائیں، وہاں پر چھوٹی سی غلطی پہ آپ پہ جرمانہ ہوتا ہے،
آپ کو شو کاز نوٹس دے دیا جاتا ہے کہ وجہ بتاؤ کیوں ایسا کیا۔ دین کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ دین تنگ ہے، ہم لوگ اپنے مزاج میں چونکہ ایک ایسی آزادی رکھتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں دین کی اتنی معلومات تو ہوں کہ ہم کیا کہیں گے یا کیا کریں گے تو ہم دین سے نکل جائیں گے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی کہہ دے میں نہیں مانتا، تو یہ جملہ بتائیے اس کو دین سے نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ اونچی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، کوئی کہے میں نہیں مانتا تو یہ جملہ اس کو دین سے نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے، لاپرواہی سے کام چل سکتا نہیں۔ اور اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے، ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی باتیں، ہماری نیت اصل میں کیا، آپ دوسرے کو لاکھ بتائیں کہ میری نیت یہ ہے، جو آپ کی اصل نیت ہے وہ اللہ تعالی سے چھپی ہوئی نہیں۔ کیوں کہا ہے آپ نے، کیسے کہا ہے؟ دنیا کے سامنے آپ بات بنا لیں گے، رب کے سامنے کیا کریں گے؟ وہاں کیا بہانہ بنائیں گے؟ تو ذہن میں رہے کہ انسان دین کا پابند ہو جاتا ہے، اور جب پابند ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کیا ہے کہ وہ اگر دین کا انکار کرے گا، کوئی ایسی بات کرے گا تو وہ دین سے نکل جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ تعالی نے فرمایا اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے۔ فضل کے حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ جمعے کر چکا۔ آدمیوں پر علی الناس، آدمیوں پر تیرا رب فضل والا ہے۔ یہ بہت بڑے فضل والا رب تعالی چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر بڑے عذاب سے بچاتا ہے تاکہ خوف آئے، اور خوف کی وجہ سے یہ لوگ نافرمانی سے، انکار سے بچیں۔ انسان دنیا کے معاملے میں جو باتیں مان لیتا ہے، جب دین کا مرحلہ آئے تو پھر آئیں بائیں شائیں کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، دنیا میں ہر ملک میں قانون ہیں یا نہیں؟ سڑک پہ آؤ تو سڑک کے ٹریفک کے قانون ہیں، گھروں میں رہو تو وہاں کے قانون ہیں، ہر جگہ ہر ادارے میں کوئی رولز ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، وہاں مان لیتے ہیں۔ دین کی بات آئے تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ کسی ادارے میں ہے کہ جی جس کے پاس فلاں کارڈ ہوگا وہ اندر داخل ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ اس ایریے میں فلاں شخص جا سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ یہ وردی پہننی ہے، یہ یونیفارم پہننا ہے، یہ نہیں ہوگا تو آپ آ سکتے نہیں۔ وہ سب مان لیتے ہیں، آپ ان کے ٹائم مانیں گے، ان کی باتیں مانیں گے۔ دین کے حوالے سے بات کریں تو آپ کہتے ہیں دین میں اتنی سختی کیوں کرتے ہو؟ تو یاد رہے کہ دین کو مذاق نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی دین میں سختی ہے، ہمارے مزاج میں جو خرابی ہے ہمیں وہ درست کرنی ہے۔ یہ ہمارے مزاج بگڑے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح رہیں، جبکہ تقدیر قدرت یہ چاہتی ہے کہ ہم انسانوں کی طرح رہیں، کیونکہ زندگی تین طرح کی ہے: حیوانی زندگی، انسانی زندگی، ایمانی زندگی۔ حیوانی زندگی جو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا، جیسا چاہا کر لیا، جیسے جانور کرتے۔ پھر اس میں اور انسان میں کیا فرق رہ جائے گا اگر انسان بھی ویسے ہی کرنے لگ جائے، ہر چیز کو منہ مارنے لگ جائے؟
جس طرح حیوانوں کی عادتیں، جہاں چاہا انہوں نے کھڑے ہو کے بیٹھ کے جو مرضی کر لیا۔ پھر عقل جب انسان کو دی گئی، شعور دیا گیا، تمیز دی گئی، تو اب زندگی عقل والی ہے، تو یہ انسانی زندگی ہے کہ میرے ساتھ دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، میں نے کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، مجھے دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، تو یہ انسانی زندگی۔ اب کھانا سامنے رکھا ہے، عقل کہہ رہی ہے بھوک لگی ہے کھاؤ، مگر کون بتائے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ میرے لیے کھانا درست ہے یا نہیں ہے، یہ کام میرے لیے کرنا درست، یہ ایمان بتائے گا۔ تو اصل زندگی ہے ایمانی زندگی۔ تو ہم جب ایمانی زندگی گزاریں گے تو پھر دین کی پابندی کرنی ہے، اس سے نکل کر پھر ہماری زندگی بہتر نہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو آزادی چاہتے ہیں، نہیں جو دل چاہے کرو، جو مرضی بولو، جو مرضی کرو، تو وہ پھر دوسروں کو بھی اجازت دیں کہ ان کے ساتھ جو چاہے جس طرح چاہے کرے۔ اپنے لیے تو وہ چاہیں گے مجھے کوئی ایسا لفظ نہ کہے، مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے، تو پھر تم دوسرے کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہتے ہیں جی جو مرضی کہہ لو، تو ایمان کے خلاف کہنے کو تو وہ آزادی دیتے ہیں، ان کے خلاف بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں، کیوں کی ہے؟ تو پھر آپ صرف اپنی آزادی چاہ رہے ہیں، آپ اصل میں آزادی نہیں چاہ رہے، آپ دین سے آزادی چاہ رہے ہیں، ایمان سے چاہ رہے ہیں۔ اور مسلمان ہونے والے کے لیے یہ بات درست نہیں۔ ایک عیسائی ہے، وہ اپنے مذہب کی پابندی نہیں کرتا تو وہ صحیح عیسائی نہیں ہے۔ یہودی ہے، وہ اپنے مذہب کی پابندی نہیں کرتا، وہ صحیح یہودی نہیں ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہ اپنے مذہب کی پابندی نہیں کرے گا تو کیا صحیح مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔